اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس کے اندر جو تشہد کی باقی فارمز تھیں جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ دیر آر 5 فارمز آف تشہد، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 5 صحابہ سے تشہد کی کچھ الفاظ کی ویریشن کے ساتھ نریشنز موجود ہیں، اتھینٹک نریشنز حدیث میں موجود ہیں، اور تشہد بائی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، اور ہم نے ان ڈیٹیل سب میننگز جو ہیں وہ پڑھے تھے۔ اب آج کی کلاس کے اندر جو ایک اوور ویو ہے وہ ہم لیں گے کہ باقی جو تشہد کی فارمز ہیں ان کے اندر کن ورڈز کی چینجنگ جو ہے موجود ہے۔ تو جو ورڈز ویریشن کی فارم میں آ رہے ہیں وہاں ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے، ان کو ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ان کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس اب جو تشہد ہے وہ ہے تشہد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس میں پہلے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ورڈ کیا ہے، التحیات، سیم ورڈ ہے کیونکہ پہلے بھی ہم نے یہی پڑھا ہے۔ اس کے بعد المبارکات، صلوات الطیبات للہ سلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک یہاں پر چینج آپ کو اس چیز کا ملے گا کہ جو ہائی لائٹڈ ورڈز ہیں، یہ ہائی لائٹڈ ورڈز پچھلا جو تشہد کی فارم ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر موجود نہیں تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو پچھلا تشہد تھا اس کے اندر کیا ورڈز ہمارے آتے تھے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ایسا ہی ہے، یعنی جو للہ ہی ہے وہ پہلے آ رہا تھا۔ یہاں پر آپ لوگ دیکھیں کہ التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ سلام، یہاں پر جو للہ کا ورڈ ہے وہ ہمارا بعد میں آ رہا ہے، اس جو پچھلی تشہد تھے اس میں پہلی پوزیشن پر آ رہا تھا، التحیات للہ ہی تھا، اور اس کے بعد وہاں پر واو بھی موجود تھا، یہاں پر واو موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس پوائنٹ کو میں ہائی لائٹ کر دیتی ہوں کہ یہاں پہ واو موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ یہاں پر میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ کلاس کے اندر بتایا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، وہاں پر عبدہ و رسولہ تھا، یہاں پر کیا ہے رسول اللہ، اور یہاں پر اشہد ایک ہی دفعہ ہے، یہاں پر ریپیٹیشن نہیں ہے، اور و ان وا کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا یہ سینٹنس اور یہ ایک بن گیا ہے۔ اور اس کے اندر جو چینج ہے وہ کیا ہے کہ یہاں پر سلام، یہاں پر بھی سلام ہے، یہاں پر بھی سلام ہے۔ اس میں کیا تھا السلام علیک ایہا النبی، وہاں پر السلام تھا، یہاں پر کیا ہے سلام ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ ویریشنز ہمارے پاس کچھ موجود ہیں۔ اب اس میں میننگ کیا آ جاتا ہے، میں یہاں پر ہی ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے وہ لکھ کر آپ لوگوں کو سمجھاتی چلی جاؤں گی۔ آپ لوگوں نے اپنے پاس جو ہے وہ نوٹس بنا لینے ہیں ان چیزوں کے۔ جب ہم کہتے ہیں السلام، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا آ جاتا ہے، دا الٹیمیٹ پیس اینڈ سیفٹی، ٹھیک ہے، الٹیمیٹ پیس اینڈ سیفٹی۔ جب ہم کہتے ہیں سلام، تو اس کا مطلب بن جاتا ہے کہ پیس اینڈ سیفٹی ایٹ آل ٹائمز اینڈ آل سچویشنز، یعنی یہ ڈائیورسیفائی کر دیتا ہے میننگ کو۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ الف لام موجود ہے ورڈ میں، ایک منٹ، ورڈ میں الف لام موجود ہے اور یہاں پر تنوین نہیں ہے۔ یہاں پر کیا تھا، الف لام نہیں ہے اور تنوین موجود ہے۔ جب اس طرح سے ڈبل حرکہ آتی ہے تو اس کو ہم تنوین کہتے ہیں، اور الف لام اور تنوین ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ یہ ایسے پھپھو کے بیٹے ہیں، پھپھو کی بیٹی کے ساتھ جو شادی ہوتی ہے نا، یہ وہ والا سسٹم ہے کہ ان کو پھپھو کی بیٹی پسند نہیں ہے تو انہوں نے شادی کرنی نہیں ہے، تو یہ تنوین کا اور الف لام کا یہ سین چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ڈفرینس آتا ہے کہ جب ہم السلام کہتے ہیں تو اس میں دی الٹیمیٹ پیس اینڈ سیفٹی کا میننگ آ جاتا ہے، اور جب سلام ان کہتے ہیں تو میننگ جو ہے وہ ڈائیورسیفائی ہو جاتا ہے، پیس اینڈ سیفٹی ایٹ آل ٹائمز اینڈ ان آل سچویشنز۔ صحیح ہو گیا۔ اس کے بعد اب دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے پاس جو اشہدو مسنگ ہے اور اس کی جگہ وَأَنَّ آ رہا ہے۔
وَأَنَّ کی موجودگی کی وجہ سے کیا ہے کہ جو وا ہے نا وہ دونوں سینٹنسز کو اس طرح سے کنیکٹ کر دیتا ہے کہ یہ اس طرح سے ایک جنکشن بن جاتا ہے اس کا کہ ان کو سپریٹ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے کہ پھر سپریشن اس میں پاسبل نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، ایسا ہی ہے. ہم اشہد کے اوپر ایمفسس آ جاتا ہے کہ اگر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کوئی بلیف نہیں کرتا تو اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہے. یہاں پر اشہد کے ورڈ کو جو ہے مینشن نہ کر کے کس چیز کو ایک ساتھ میں لا دیا گیا ہے کہ جب لوگ کلمے کے پہلے حصے کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور دوسرے حصے کے اوپر فوکس نہیں کرتے نا، تو اب یہ ایک ہی چیز بن چکی ہے، ان دونوں کو سپریٹ کیا ہی نہیں جا سکتا. اس کے بعد رسول اللہ. اچھا دیکھیں پچھلی فارم میں ہمارے پاس کیا تھا عبدہ و رسولہ، ایسا ہی ہے. جب ہم کہتے ہیں ہز سلیو، ہز میسنجر، اس کے اندر زیادہ امپیکٹ ہے یا اس کے اندر امپیکٹ ہے اللہ's میسنجر، دی میسنجر آف اللہ، کس کے اندر امپیکٹ رہتا ہے؟ جب آپ ظاہری بات ہے اگر آپ پروناؤن کا استعمال کرتے ہیں اور ایک اسپیسیفک نیم کا استعمال کرتے ہیں تو پروناؤن کا اتنا امپیکٹ نہیں ہے جتنا کہ نیم کا امپیکٹ موجود ہے. تو یہ کچھ ڈفرینسز ہیں جو کہ تشہد آف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے جو نریٹ کی گئی ہے اس کے اندر ہیں. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو نریٹ کیا تو انہوں نے ایک بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشہد اس طرح سے سکھائی جیسے قرآن کی کسی سورت کو سکھایا جاتا تھا. یعنی اس بات کا بہت امپیکٹ ہے. قرآن کی سورت کس کی جانب سے وہ میسیج ہمیں ڈیلیور کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ میسیج ہماری طرف آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں اور کلام کی صورت میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم تک پہنچے. اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیم ایمفسس کے ساتھ تشہد کے پارٹ کو ٹیچ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اس پارٹ کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اگر ہم باقی پارٹس کو دیکھیں اور اس پارٹ کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باقاعدہ تربیت کی ہے تشہد کی فارمز کے اندر، جس کے وزڈم جو ہے وہ میں ایٹ دی اینڈ آپ لوگوں کو انشاءاللہ ایکسپلین کروں گی. نیکسٹ ہمارے پاس تشہد آ جاتی ہے تشہد آف ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ یہ ابن عمر ہیں. اب یہاں پر جو ڈفرینسز آئیں گے وہ کیا ہیں کہ التحیات للہ الصلوات طیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا دین عبدہ و رسولہ. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے ابن عمر، ان سے یہ تشہد جو ہے وہ نریٹ کی گئی ہے. اب یہاں پر جس چیز کو منشن کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وحدہ لا شریک لہ. اس کا میننگ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا میننگ کیا ہے، کیونکہ کافی جگہوں پر آپ کو یہ کلمات جو ہیں وہ ملتے ہیں پڑھنے کو. پہلا پارٹ وحدہ اور ہو، یہ جو ہیں وہ دو پارٹس ہیں. وحدہ کیا ہے؟ comes from the same meaning واحد. واحد کا کیا مطلب ہے؟ سنگیولر. ایسا ہی ہے. اب اس کے بعد ہو کا پارٹ. اب ہو کیا ہے کہ یہ پروناؤن ہے، مینس ہی. یونیک از ہی. ٹھیک ہے، یہاں پر یونیکنیس ہے، وحدانیت ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے. تو یہ اس وحدانیت کے کنسیپٹ کو کس طرح الفاظ کے ساتھ ایکسپلین کیا گیا ہے؟ وحدہ، یونیک از ہی. اس کے بعد لا کے بارے میں کافی مرتبہ لکھ چکی ہوں. ایبسولوٹلی، پازیٹیولی، نو. ٹھیک ہے، یہی میننگ آپ لوگوں کا یہاں پر بھی آئے گا. تو یہ ادھر میں لکھ دیتی ہوں
ABS لکھ رہی ہوں میں، پازیٹیولی نو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس شریکہ. شریکہ مینس پارٹنر. لا، اس کے بعد لا کا پارٹ ہے اور ہو کا پارٹ ہے. لا کا میننگ آئے گا فار اور ہو کا میننگ ہوگا ہم. یہ اس پوری فریز کا جو ہے وہ میننگ بنتا ہے. میں اس کی فل ٹرانسلیشن جو ہے وہ میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں. ٹھیک ہے. ساتھ میں آپ لوگ اپنے نوٹس بنا لیجئے گا. یونیک از ہی، ایبسولوٹلی پازیٹیولی نو پارٹنر فار ہم. تو یہ اس پوری فریز کا میننگ آ جاتا ہے. اچھا، اب اس کے اندر ایک اور جو ہے نا وہ چینج ہے. یہاں پر التحیات للہ والصلوات والطیبات آتا ہے. یہاں پر آپ کے پاس واو موجود نہیں ہے. تو یہ ایک ڈفرنس آپ لوگوں کے پاس آ گیا. تو اس تشہد کے اندر جو چینجز تھے وہ کیا تھے کہ یہاں پر واو مسنگ ہے اور آخر میں وحدہ لا شریک لہ کا ایڈیشن ہے. اب اس کے بعد تشہد آف ابو موسیٰ، تشہد ابی موسیٰ العشری. اب یہ کیا ہے کہ التحیات الطیبات الصلوات للہ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے. اب اس کی ایکسپلینیشن سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ جو ابو موسیٰ العشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ کون تھے؟ جو ابو موسیٰ العشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ صحابہ میں سے ایک کافی نالجیبل صحابہ تھے، اور ان کی جو اسپیشلائزیشن تھی وہ قرآن کے اندر تھی. مینس وہ قرآن کے اسکالر تھے، اور ان کے پاس ایک گریٹ ٹیلنٹ ہوتا تھا پوئٹری کا، اور ان کی میلوڈیس وائس تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت موسیٰ العشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تو ان سے فرماتے تھے کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں. تو اب یہ واقعہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنس رکھتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ العشری، کیونکہ جب یہ ایمان نہیں لائے تھے تو اس سے پہلے ان کی آواز جو ہے وہ خوبصورت تھی، تو اس کو سانگس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، کرتے تھے وہ. لیکن جب انہوں نے ایمان لے آئے اور اس راستے کو مکمل طور پر چھوڑ دیا، تو جب پھر وہ جو خوبصورت آواز تھی وہ قرآن کی تلاوت کے لیے استعمال ہونے لگ گئی تھی. تو رسول اللہ جب آئے اور حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ آپ جو ہے وہ تلاوت فرمائے، تو حضرت موسیٰ العشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ نو یا رسول اللہ، کہ یہ ایک، اور اس نو کے پیچھے نا ایک ریزن تھا. اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس آئے ہیں، ایک صحابی کے پاس آئے ہیں، اور ایک صحابی سے آ کر کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی آواز میں تلاوت کریں. تو حضرت جو صحابی ہیں وہ آگے سے رسول اللہ کو انکار کر دیتے ہیں. تو یہ ایک شاکنگ بیہیویئر ہے نا. لیکن حضرت موسیٰ العشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انہوں نے کیوں انکار کیا، اس کے پیچھے ریزن یہ تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد کہا کہ یہ کلام جو ہے وہ آپ پر نازل ہوا ہے، اور میں اس کو آپ ہی کے سامنے پڑھوں. یعنی آپ کے اوپر نازل ہوا ہے یہ قرآن، اور آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے، آپ کو تو یاد بھی ہے اس کلام کی ہر بات، تو میں آپ کے سامنے اس کلام کو پڑھوں. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے فرمایا کہ مجھے پسند ہے کہ قرآن کو آپ کی آواز کے اندر سنو. تو یہ تھا کہ حضرت ابو موسیٰ العشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کی آواز میں بہت جو ہے وہ سرور شامل تھا. اب یہاں پر بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ کے اندر بٹھا لینا ہے
اس تشہد کے اندر کوئی اور ہائی لائٹڈ پوائنٹ آپ کو نہیں ملا، سیم جا رہی تھی چیزیں. وہ کیوں جا رہی تھی میں ایک دفعہ دکھا دیتی ہوں آپ کو. کوئی ہائی لائٹڈ پوائنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ کیوں ہے کہ ادھر آپ کا الصلوات اور الطیبات سیکوینس چینج ہو گیا ہے. یہ سیکوینس اس تشہد کے اندر چینج ہوا. اب اس سیکوینس کے چینج ہونے کے پیچھے بیوٹی کیا ہے؟ یعنی یہ یہاں پر آتا تھا اور یہ آتا تھا یہاں پر، ایسا ہی ہے. لیکن ادھر الطیبات یہ پہلے آ گیا. اب اس کے پیچھے جو ہے وہ ریزن ہے. الطیبات کے اندر کیا ہم نے لکھا تھا کہ اس کے اندر کیا چیز ایڈ ہو جاتی ہے؟ گڈ بیہیویئر، ایسا ہی ہے. گڈ کنڈکٹ یا پھر گڈ بیہیویئر ود مخلوق. یہاں پر میں یہ لکھ دیتی ہوں. اب اس بات کے بعد آپ لوگوں کو ایک پوری جو ہے نا مجھے تمہید باندھنی پڑے گی یہ پوائنٹ سمجھانے کے لیے کہ الطیبات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں پہلے کر کے کیوں یہ پہنچایا. کیونکہ یہ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے پیچھے ایک ریزن تھا، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک وہ حق پہنچایا ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نازل ہوا. تو اب ایک حدیث ہے دا ڈے آف ججمنٹ کے حساب سے. تو دا ڈے آف ججمنٹ کے اندر نا 3 کورٹس ہوں گی، یعنی جو یوم جزا کا دن ہوگا نا، دا ڈے آف ریٹریبیوشن، دا ڈے آف ججمنٹ، اس دن ہم نے 3 عدالتوں کے اندر کھڑے ہونا ہے. 3 کورٹس ہوں گی جن کے اندر ہم نے کھڑے ہونا ہے. یہ اب لکھ لیں اپنے پاس. پہلی کورٹ ہے کورٹ آف ایمان، سیکنڈ کورٹ ہے کورٹ آف ڈیڈز، ٹھیک ہے. اور اس میں ہمارے رب کے ساتھ معاملات آ جائیں گے. کورٹ آف ڈیڈز کے اندر ہمارے خالق کے ساتھ معاملات آ گئے اعمال کے. جو تھرڈ ہے نا وہ ہے کورٹ آف انٹریکشن ود پیپل، یعنی مخلوق کے ساتھ ہمارے معاملات. اب اس میں جو سیکنڈ ہے نا، پہلی تو کورٹ ہے ایمان کے اوپر، لا الہ الا اللہ پکا ہے زندگی کے اندر تو باقی بچت ہونی ہے. اور اگر لا الہ الا اللہ نہیں ہے زندگی میں، کفر پر زندگی گزری ہے. کیونکہ لا الہ الا اللہ جب انسان کہتا ہے نا تو اس کا پورے کا پورا عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ پر کھڑا ہے. اور اگر اس کا عمل اس بات کی گواہی نہیں دے رہا نا کہ وہ لا الہ الا اللہ والا ہے، تو پھر وہ لا الہ الا اللہ والا نہیں ہوتا. یہ ایمان جو ہے نا وہ دل کی بات ہوتی ہے. تو جب ایمان کی کورٹ ہے، اس کے بعد سیکنڈ کورٹ آئے گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات کی. جب اللہ کے ساتھ معاملات کی نا، اس میں ہماری عبادات آ جاتی ہیں، ہمارے فرائض آ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہم نے عبادت کرنی تھی. یہ جو کورٹ ہے نا، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ اپنی پوری وسعت کے ساتھ ہمیں ملے گی. یعنی اللہ تعالیٰ اس کورٹ کے اندر ہمارے ساتھ بڑی رحمت والا معاملہ کریں گے. اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت والا معاملہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بچت ہو جائے گی. جو تھرڈ کورٹ ہے نا، اس کے اندر ہونی ہے سیریس اکاؤنٹیبلٹی. جو انٹریکشن ہے ود مخلوق، اس کے اندر سیریس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے کہ آپ نے ٹریٹ کیسے کیا ہے کریشن کو. اب جب یہاں پر اب طیبات آتا ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ گڈ بیہیویئر ود مخلوق. ہم کسی کے ساتھ بھی کوئی رویہ رکھتے ہیں نا، ہمارے ریلیشنز ہیں، ہمارے معاملات ہیں، تو اس میں ہم اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں نا، تو اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے. ایک پروڈکٹیو مسلم کا، جو ایک مائنڈفل مسلم ہے، اس کی دماغ کے اندر کیا سوچ ہوگی کہ میں نے والدین کا ادب کرنا ہے کیونکہ یہ تقویٰ کے اندر بات آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور میں نے والدین کے لیے ڈیوٹیفل رہنا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے. میں نے اپنی بیوی کے تمام حقوق جو ہے وہ پورے کرنے ہیں کیونکہ یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. اور میں نے اپنے بچوں کی سرپرستی کرنی ہے بہت ہی ایک امپیکٹفل وے میں، تاکہ وہ آگے سوسائٹی کے اندر جا کے ایک امپیکٹ کریٹ کریں. جیسا ماحول ان کو گھر سے ملے گا ویسا ہی وہ باہر جا کے کریٹ کریں گے. تو مجھے ان کو بھی ایک گڈ کنڈکٹ دینا ہے.
اپنے اسپاؤزز میں بھی ایک گڈ کنڈکٹ رکھنا ہے، وائف کا ہسبینڈ کے ساتھ، ہسبینڈ کا وائف کے ساتھ، سبلنگس کے ساتھ بھی، پیرنٹس کے ساتھ بھی، بچوں کے ساتھ بھی، فرینڈس کے ساتھ بھی، اور باقی بھی جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی. ایون اگر کوئی جو ہے وہ جانور بھی آپ کے پاس ہے نا، تو اس جانور کے ساتھ بھی آپ نے رحم دلی کا معاملہ رکھنا ہے. تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہوگا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور آپ اکاؤنٹیبل ہیں اس کے ساتھ کیے جانے والے بیہیویئر پر. تو موسٹ آف دا ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا ویسٹ سے بہت سارے ایسے کیسز ملتے ہیں کہ کسی ڈاگ کے ساتھ جو ہے وہ مس ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، یا پھر کسی کیٹ کے ساتھ، یا پھر کسی بھی اینیمل کے ساتھ. ایون ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ٹائم میں گزر رہے تھے، تو ایک جو اونٹ تھا وہ جو تھا وہ درد سے کراہ رہا تھا. تو جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب سے گزرے نا، تو وہ رک گئے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ اونٹ کس کا ہے، کون ہے اس کا آنر، اس کا مالک کون ہے. تو جب وہ آئے انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ میں ہوں. تو پھر انہوں نے کہا کہ ڈونٹ یو ہیو تقوی، ڈونٹ یو فیئر اللہ. انہوں نے باقی کوئی اور بات نہیں کی. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا پوچھا ہے کہ کیا آپ کے پاس تقوی نہیں ہے، کیا آپ اللہ کا خوف نہیں رکھتے. تو یہ ایک جملہ تھا ایک اونٹ سے متعلق، ایک اونٹ کی کراہت سے متعلق کہ وہ درد سے کراہ رہا ہے، تو اس کے پیچھے اس کے اونر کا کوئی ایکشن تھا. تو یہ رسول اللہ نے ان کو بولا کہ کیا آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا، کیا آپ کے پاس تقوی نہیں ہے اللہ کا. یہ ایک بڑا پاورفل میسج ہے. ہم اپنے ریلیشنز میں بات کرتے ہوئے عزت و احترام کا خیال نہیں رکھتے، ہم اپنے ریلیشنز میں رسپانسبلٹیز کا خیال نہیں رکھتے. یہ جو بہترین سلوک ہے، جو بہترین اخلاق ہے، اس کی سب سے پہلی ضرورت غیروں کے ساتھ نہیں ہے، اپنوں کے ساتھ ہے. اور اخلاق کی جو آزمائش ہوتی ہے نا، اخلاق کا جو امتحان ہوتا ہے، وہ ہوتا بھی اسی وقت ہے جب آپ کا جو ہے نا معاملہ کسی بد اخلاق سے پیش آ جائے. اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو آپ کے تو اس کے ساتھ بہت شوق سے اچھا کریں گے. اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، آپ کو پورا رائٹ ہے کہ اپنا جو ہے وہ ڈیفنس کریں، آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. آپ کو پورا رائٹ ہے کہ آپ رائٹ اینڈ رانگ پر جو ہے وہ آواز اٹھائیں، اپنی ریز کریں، لیکن ایک ایتھیکل وے میں. اور آپ کو پورا رائٹ بھی ہے کہ آپ درگزر کریں اور دوسرے کو جو ہے نا وہ اپنے اخلاق کا ایک امپیکٹ کریٹ ہونے کا موقع دیں دوسرے پر. تو الطیبات کے اندر یہ گڈ بیہیویئر آ جاتا ہے مخلوق کے ساتھ. تو اب جب التحیات کی بات کی جاتی ہے، رائل کمپلیمنٹس آ گئے، الطیبات گڈ کنڈکٹ آ گیا، گڈ بیہیویئر آ گیا ود دا مخلوق. اور الصلوات کے اندر کیا ہے، آل دی پریئرز، یعنی تمام عبادات اللہ کے لیے. تو جب الطیبات اللہ کے لیے نا، مطلب کیا ہے کہ جتنا بھی اچھا سلوک ہم کر رہے ہیں نا اس پوری مخلوق کے ساتھ، اس میں پرندے، جانور، کیڑے مکوڑے اور انسان. کیڑے مکوڑے بھی یہ کہ جو ایک نقصان دینے والا کیڑا نا، اس کو اگر آپ مارتے ہیں یا کچھ سائڈ پہ اس کو کر دیتے ہیں، اس کی پوری اجازت ہے. لیکن اگر کوئی چینٹی یا پھر کوئی بھی کیڑا جو ہے وہ گزر رہا ہے اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے رہا، تو اس کے راستے میں جا کے پرابلم کریٹ کرنا آپ کو پرابلم میں ڈال جائے گا. تو جو آپ کے لیے جو ہے وہ مضر نہیں ہے، اس کو کوئی شر نہ پہنچ جائے. تو یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات تھی کہ ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ جب ان 3 کورٹس کے اندر ہم نے کھڑا ہونا ہے، پہلی کورٹ ایمان کی ہوگی، یہاں پر بچت ہو گئی، تو اس کے بعد سیکنڈ کورٹ آئے گی جو کہ اعمال کی ہوگی، عبادات کی ہوگی. وہاں پر اللہ کی وسعت کے ساتھ رحمت مل جائے گی اور بچت ہو جائے گی. جو تھرڈ کورٹ ہے نا، وہ اکاؤنٹیبلٹی کی کورٹ ہے، آپ کا بیہیویئر اللہ کی مخلوق کے ساتھ. اور یہاں پر سیریس اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. اور ادھر پھر معاملہ اگر انصاف کے اوپر آ گیا تو پھر ہماری بچت نہیں ہو سکتی. پھر آپ لوگ دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے. اس لیے ابھی کا صبر یا ابھی کا درگزر زیادہ اہم ہے بجائے اس کے کہ ہم آگے جا کے اللہ کی اس کورٹ کے اندر کھڑے ہوں. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ اگر کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے یا کوئی بھی نقصان پہنچائے اس سے آپ کو، اگر آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس سے درگزر کر دیں، اس کو معاف کر دیں، اس چیز کو بھلا دیں، تو یہ کر دیں. اور انصاف کا تقاضا اس وقت نہ کریں. اگر کوئی سیریس میٹر نہیں، کوئی قتل کا یا باقی معاملات ہیں، تو اس میں قصاص کا حق ہے، تو دوسرے کو سزا دلوانے کا حق ہے. لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے، کیونکہ آج کل تو لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے وہ انصاف کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انصاف تو ہوگا.
تو اگر دوسرے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں انصاف ہوگا تو آپ کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں انصاف ہوگا. اگر کسی اور کو جو تکلیف پہنچی ہے آپ کی وجہ سے تو آپ بھی اس کورٹ کے اندر کھڑے ہوں گے. تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کی اس کورٹ میں کھڑے ہو کر اکاؤنٹیبلٹی برداشت کر سکتے ہیں نا، تو پھر یہ تقاضا کریں کہ کوئی اور بھی اس اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کھڑا ہو. اور اگر آپ کے اندر یہ ہمت نہیں ہے اور آپ وہاں پر اللہ کی رحمت کا تقاضا کر رہے ہیں تو پھر دوسروں کے لیے بھی رحمت کا معاملہ کریں. کیونکہ اگر آپ مخلوق کو معاف کریں گے تو آپ معاف کیے جائیں گے. مخلوق کے ساتھ رحم دلی کا راستہ رکھیں گے، رابطہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ رکھے گا. جیسا سلوک آپ نے اللہ کی کریشن کے ساتھ کرنا ہے ویسا سلوک خالق کا آپ کے ساتھ ہوگا. یہ بات اپنے مائنڈ کے اندر رکھیے گا، کیونکہ خالق تک پہنچنے کا راستہ مخلوق سے ہو کر گزرتا ہے. اور سورۃ الحمزہ کی ایکسپلینیشن میں نے دی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ جو فیشل ایکسپریشنز کے ساتھ اور آئی موومنٹ کے ساتھ اور باڈی لینگویج کے ساتھ اگر کوئی ایسا آپ نے گیسچر جو ہے وہ آگے بھیج دیا جس میں ایسا تھا کہ دوسرے کو تکلیف محسوس ہوئی ہے، گھٹن محسوس ہوئی ہے، دوسرے کو ایموشنل ٹارچر ملا ہے. یہاں پر آپ کوئی فزیکل ٹارچر نہیں دے رہے، سائیکولوجیکل اور ایموشنل ٹارچر دے رہے ہیں. تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صاف صاف ظاہر کی ہے کہ یہاں پہ زیرو ٹالرنس ہے. ایک مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک کعبہ کی حرمت سے زیادہ عزیز ہے. تو یہ آپ لوگ اپنے دھیان میں رکھیے گا کہ اس تشہد میں جب طیبات کی میننگ کا لفظ آتا ہے تو اس میں میننگ کیا ہے کہ ہمارا لوگوں کے ساتھ رویہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب ہم آگے چلتے ہیں تشہد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. التحیات للہ زاکیات للہ الطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ اینڈ ورسولہ. اب یہاں پر ہمارے پاس جس چیز کا ایڈیشن ہے وہ کیا ہے؟ الزاکیات. ایسا ہی ہے، الزاکیات. اور ادھر ایک اور چیز آپ لوگوں نے نوٹ کرنی ہے، التحیات للہ، الزاکیات للہ، الطیبات اور پھر السلام. یہاں پر للہ الزاکیات کے ساتھ بھی آ رہا ہے اور التحیات کے ساتھ بھی آ رہا ہے. اب زاکیات کا میننگ کیا ہے؟ اس کا جو میننگ آتا ہے نا، کمز فرام دا ورڈ مینس دا پیوریفیکیشن. ٹھیک ہے، پیوریفیکیشن. اب طیبات کا میننگ آپ لوگوں کو میں سمجھا چکی ہوں. اب پہلے جو ہم نے فارمز پڑھی ہیں تشہد کی، اس میں جو لفظ تھا وہ کیا تھا؟ الصلوات، جو کہ یہاں پر بھی آپ نے اوپر پڑھا ہے. ٹھیک ہے، الصلوات. اب یہاں پر اس چیز کو مینشن نہیں کیا جا رہا، الزاکیات کو مینشن کیا جا رہا ہے. یہ سیم میننگ کے اندر ہی چیز آ جائے گی. الصلوات کا میننگ کیا ہے؟ پریئرز، یعنی عبادات. اور الزاکیات کا میننگ کیا آئے گا؟ سنسیئرلی آفرڈ پریئرز، یعنی صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ. کیونکہ جو سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، صدق کے ساتھ جو عبادات ہوں گی اس میں کیا ہے کہ پیوریفیکیشن ہو چکی ہے. جو غلاظت ہے، جو قلق ہے وہ اتر چکی ہے. اب اس تشہد سے ریلیٹڈ ایک بڑی خوبصورت کہانی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تشہد کو کب ایکسپلین کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تشہد کو جب امیر المومنین تھے، جمعے کے دن خطبہ میں مسجد نبوی میں، مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ممبر ہے جہاں پر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ دیا کرتے تھے، اور جمعہ کا دن ہے. اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تشہد کو ایکسپلین کرتے ہیں.
اب بات یہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگ یہ تشہد آلریڈی سیکھ چکے تھے، پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جمعے کے دن خطبے کا وقت ہے تو اس چیز کو ایکسپلین کر رہے ہیں، اس تشہد کو ایکسپلین کر رہے ہیں. اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ دیکھیں، جمعے کے دن جو پرائمری فوکس آف فرائیڈے خطبہ ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ اسپریچویلٹی، کہ آپ نے اسپریچولی لوگوں کو ہائی پوزیشن تک لے کر جانا ہے جمعے کے خطبے میں. اب ہمارے آج کل یہاں پر یہ ہے کہ لوگ جمعے کے خطبے کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے، اور نہ ہی ان کے اندر پیوریفیکیشن آتی ہے، نہ ہی وہ اسپریچویلٹی کے اندر جو ہے وہ گرو کرتے ہیں. تو ان کا کیا ہوتا ہے، جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ جب جمعے کا وقت آ جاتا ہے تو یہ باقی جتنی بھی مصروفیات ہیں ہم نے ان سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے اور مسجد کی جانب چل پڑنا ہے. تو کیا ہوگا کہ وہاں پر جب آپ سیکھیں گے نا، آپ کو اسپریچویلٹی ملے گی، آپ کی روح کی جو ہے وہ پاکیزگی آپ کو ملے گی، تو جو عبادات ادا ہوں گی نا، وہ ایک ڈفرینٹ امپیکٹ کے ساتھ، ایک ڈفرینٹ فیلنگ کے ساتھ ادا ہوتی ہیں. اب اس صلاح سیریز کے اندر آپ لوگوں کو کیا ملا ہے؟ آپ کو پیوریفیکیشن آف ہارٹ ملا ہے، آپ کو ملا ہے کہ آپ کو اسپریچویلٹی ملی ہے، آپ کو روحانی پاکیزگی مل گئی ہے، اور آپ کا ایک روحانی تعلق بلڈ ہوا ہے. تبھی آپ نماز کے اندر وہ ایک ڈفرینٹ، ایک پیسفل فیلنگ جو ہے نا، وہ آپ لوگ فیل کر پا رہے ہیں. ایسا ہی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی نمازوں کے اندر ایک واضح تبدیلی جو ہے وہ اب نظر آ چکی ہوئی ہے آپ لوگوں کو. اب دیکھیں، یہاں تک ہمارا یہ جو تشہد کی 5 ٹائپس تھی نا، یہ مکمل ہو جاتی ہیں الحمدللہ رب العالمین. اب ادھر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ان تشہد کی 5 ٹائپس کے پیچھے نا وزڈم ہے. وزڈم کیا ہے؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ تشہد کے اندر الفاظ کا ڈفرنس موجود ہے، کہ کسی میں کوئی لفظ ہے تو کسی میں کوئی لفظ ہے، کسی کے اندر سیکوینس کی چینجنگ جو ہے وہ موجود ہے. اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس انداز سے تشہد کو، یہ 5 جو تشہد ہیں یہ اتھینٹیکلی نریشن ان کی موجود ہے حدیث کی بکس میں. تو اب یہ جو نریشن ہے، اس میں جو ڈفرینس رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا، اس کے پیچھے وزڈم کیا تھا؟ اس کے پیچھے تربیت تھی امت کی. تربیت کیسے؟ کہ آپ نے رسپیکٹ کرنا ہے اختلاف کو اور ایک دوسرے کے ساتھ گرو کرنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں ایک تشہد میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، تشہد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہیں پر ایک تشہد ابن عمر، یعنی ایک تشہد والد سے نریٹ ہوئی ہے اور ایک تشہد بیٹے سے نریٹ ہوئی ہے. اب اس تشہد کے اندر کیا تھا؟ واو مسنگ تھی جو بیٹے سے ہوئی ہے، اور وحدہ لا شریک لہ کا ایڈیشن ہے، اور جو والد نے کی ہے اس میں کیا ہے؟ الزاکیات کا ایڈیشن ہے. اب والد یہ نہیں کہہ رہی کہ تم نے میری چیز کو فالو کرنا ہے اور تمہارے والی چیز فالو نہیں کی جا سکتی، جو میں نے کہہ دیا ہے وہ رائٹ ہے اور جو تم نے کہا ہے وہ رانگ ہے. اختلاف رائے کا مارجن رکھا جا رہا ہے، اختلاف رائے کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، اور اختلاف رائے کو رکھتے ہوئے، رسپیکٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ گرو کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میرا ہی پوائنٹ ٹھیک ہے اور تمہارا پوائنٹ سراسر غلط ہے. یہ جو ڈفرینس آف اوپینین ہے، اس کا مارجن جو ہے وہ رکھنا پڑتا ہے، اور یہ حکومت کی تربیت ان تشہد کی 5 ڈفرینٹ ٹائپس کے اندر ہوئی ہے. اب آپ لوگوں نے ان تشہد کو یاد کر لینا ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کو یاد ہے، ویل اینڈ گڈ، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، اور باقی بھی کوشش کریں، کیونکہ تھوڑی بہت ہی چینجنگز ہے، باقی سب تو وہی ہے. تو آپ انشاءاللہ اس کو اچھے سے یاد کر لیں گے. تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے، یہ بات کا دھیان رکھیے گا کہ جو 5 نریشنز ہیں نا، ان کو 5 ہی رکھنا ہے، 6 نہیں بنا دینا. 6 ایسے کہ یاد کرنا تو آدھا حصہ ادھر سے یاد کر لیا، آدھا حصہ ادھر سے یاد کر لیا، مکس کر دیا، اور جو چھٹا فارم ہے وہ مل گئی. تو وہ جو چھٹی فارم ہے نا، وہ کریٹ نہیں کرنی ہے. ان 5 کو صحیح طریقے سے یاد کرنا ہے تاکہ ان کو پھر آپ اپنی نماز کے اندر ایڈ کر سکیں. تو یہ تھا تشہد کا ٹاپک، جو کہ الحمدللہ رب العالمین ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ درود پاک کی ایکسپلینیشن کے اوپر جائیں گے. تو یہاں پر اب اس لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ.